پاکستان کے بہت سارے شائقین کرکٹ پاکستان کی آسٹریلوی سرزمین پر ایک تاریخی فتح کے آخری مناظر آج نہیں دیکھ سکے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب سیم ایوب اور عبداللہ شفیق شاندار بیٹنگ کر رہے تھے، سیم ایوب نے شاندار اور دلکش چھکے لگانا شروع کر دیے تھے، تو عین اسی موقع پر پی ٹی وی کی نشریات بند ہو گئیں، یعنی کہ میچ براہ راست دکھانا بند کر دیا اور صرف کمرشلز آتے رہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھے کہ شاید اننگز کا وقفہ ابھی ہوا ہے، کیونکہ آسٹریلوی ٹیم 35 اوورز میں آل آؤٹ ہو گئی تھی، تو شاید اب جا کر جو اننگز کے درمیان وقفہ ہوتا ہے کھانے کا وہ اسی ٹائم ہوا ہے۔ لیکن ایسا بالکل نہیں تھا، کیونکہ میچ آخر تک بھی پھر فینز انتظار ہی کرتے رہے۔ در حقیقت معاملہ یہ ہوا ہے کہ پی ٹی وی نے جس کمپنی سے نشریاتی حقوق خریدے ہوئے ہیں اس کو ابھی تک پیمنٹ تک نہیں کی ہے۔ یہ پی ٹی وی اسپورٹس کی سب سے زیادہ ان پروفیشنل چیز ہے کہ نشریاتی حقوق لینے کے بعد پیمنٹ تک نہیں کی ہے اور بغیر پیمنٹ کیے میچز دکھائے جا رہے تھے۔ پہلا ون ڈے میچ تو جیسے کیسے ہو گیا، کیونکہ بعض کمپنیز دیکھتی ہیں کہ ہماری لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے تو وہ جلدی کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرتی۔ لیکن دوسرا ون ڈے میچ بھی پی ٹی وی نے ایسے ہی گزارنے کی کوشش کی جس طرح ہماری حکومت پاکستان کے معاملات چلا رہی ہے۔ لیکن یہ معاملات زیادہ دیر نہیں چل سکے اور دوران میچ ہی اس کمپنی نے پی ٹی وی اسپورٹس کو نشریاتی حقوق کی جو ایک لائیو اسٹریمنگ دینی ہوتی ہے وہ دینا بند کر دی اور سارے مسائل آ گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی جنہوں نے پی ٹی وی اسپورٹس کو اور پاکستان کرکٹ کو اس حد تک بدنام کیا؟ ہمارے سرکاری ادارے تو ویسے ہی بک رہے ہیں، اور رہا سا ایک پی ٹی وی اسپورٹس ہے، پی ٹی وی ہے، اس کا جو حال ہے وہ تو دنیا جانتی ہے۔ یہاں پر جو مسائل ہیں وہ سبھی کو پتہ ہے، لیکن جیسے کیسے کر کے کم از کم یہ معاملات گھر کے اندر ہی تھے۔ اب جس طرح کا یہ بلنڈر ہوا ہے اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی ہے، اور اب یہ بھی سوال بڑا پیدا ہو گیا ہے کہ کیا پی ٹی وی اسپورٹس عین موقع پر اپنی پیمنٹ کر دے گا تاکہ تیسرا ون ڈے میچ جس میں صرف ایک دن درمیان میں ہے، کل تو نہیں پرسوں یہ میچ دوبارہ کھیلا جانا ہے، تو کیا وہ میچ دکھا سکے گا؟ اس کے بعد پاکستان کے 3 ون ڈے میچز ہیں آسٹریلیا کے ساتھ، وہ بھی ایک طرح سے کھٹائی میں پڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جو کہ پی ٹی وی اسپورٹس جن کو سیریس ہی نہیں لے رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر ادارے کا لگ بھگ یہی حال ہے، جان بوجھ کر سرکاری اداروں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے تاکہ بعد میں ان کو خریدا جا سکے۔ پی ٹی وی اسپورٹس یا پی ٹی وی ایک طرح سے ایسا ادارہ ہے جس کے اوپر چلیں کچھ نہ کچھ حد تک کم از کم پی ٹی وی اسپورٹس سے انٹرٹینمنٹ تو لوگوں کو مل جاتی ہے۔ لوگ آج کل ایون کہ نجی ٹی وی چینلز پر یا سرکاری ٹی وی چینلز کی خبروں پر یقین ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس ماحول میں کرکٹ ایک ایسا پہلو ہے، ایک ایسا میچ ہے جس پہ کم از کم ایک بڑی ویورشپ آتی ہے۔ تمام لوگ اس پہ بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی آپس میں اختلاف کے اس چیز پر اتفاق کرتے ہیں کہ پی ٹی وی اسپورٹس پر میچز دیکھے جائیں۔ لیکن آج ایسا نہیں ہو سکا ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے پی ٹی وی اسپورٹس کا، اور ایک بہت بڑا دھبا لگا ہے پی ٹی وی اسپورٹس کے ایک ریکارڈ کے اوپر، ایک ہسٹری کے اوپر۔ یہ بات ہمیشہ اب کہی جاتی رہے گی، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی وی اسپورٹس کے حکام اس معاملے کو کتنا سیریس لیتے ہیں، اور یہ معاملہ کیا اگلا میچ آنے سے پہلے حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اگر پاکستان کے سب سے بڑے ایک اسپورٹس چینل کا یہ حال ہے تو اب سوچا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں کس طرح ڈنگ ٹپاؤ والے کام چلتے ہیں۔ لیکن ہر جگہ یہ نہیں چل سکتا، اور اگر ادارے چلانے ہیں، ملک کو بدنامی سے بچانا ہے، تو ان چیزوں کو اب سیریس لینا پڑے گا۔